الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے مبارک پیش کرتا ہوں. مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الآخر کا، جسے نسبت ہے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، پیر پیراں، میر میراں، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی ان کے صدقے یہ مہینہ ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے. انشاءاللہ سالانہ 11ویں شریف اس ماہ میں منائیں گے محبت عقیدت سے. سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، اور آپ نے اس میں اب تک یہ سنا کفار، مشرکین، یہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر انکار کرتے رہے، حق کو تسلیم نہیں کیا،
اپنے آپ پر گھمنڈ اور دنیا و آخرت کے حوالے سے انہوں نے پرواہ نہیں کی اس گھمنڈ میں. قرآن کے لیے انہوں نے، نبی کے لیے انہوں نے جو اعتراضات کیے، یہ قرآن کریم میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلی امتیں اعتراض کرتی تھیں تو نبی جواب خود دیتے تھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے، مشرکوں نے اعتراض کیا تو جواب اللہ تعالی دے رہا ہے. ان کی عظمت و شان ظاہر ہو رہی ہے. انہوں نے یہ چاہا کہ یہ جو پیغام لائے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہ ہماری مرضی کے مطابق کریں. تو ان سے کہا گیا اگر حق یعنی نبی یا کلام ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے. انسان صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ، شام کو کچھ، پل میں اس کا موڈ بدلتا ہے. تو اگر ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، یہ کچھ رہنے دیتے، دنیا میں کچھ بھی نہ رہتا. فرمایا میرے نبی جو تمہارے پاس لائے ہیں اس میں ان کی ناموری ہے، تو خود ہی اپنی عزت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ بات تو تھی ان کے لیے. آج کے لیے کیا ہے کہ ہم مسلمان کہلا کر دین سے اگر منہ پھیریں گے تو بتائیے کوئی خیر ملے گی؟ سب کہہ رہے ہیں نہیں. تو جب مانتے ہیں تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں غیروں سے پالیسیاں لیتے ہیں؟ پھر کیوں غیروں کے آگے جھکتے ہیں؟ کیوں غیروں کے پاس اپنی تمام توقعات لے کر چلے جاتے ہیں؟ مراد میری یہود و نصارہ، ہنود و مجوس دنیا میں جو اس وقت اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے امیدیں جوڑ لی ہیں. اور پھر مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی جو شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. اولیاء کے پاس جائیں تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں. یہود و نصارہ اسلام کے دشمنوں کے پاس جائیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بولتے یہ. تو پھر مجھے بتائیے امن کہاں سے آئے گا؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ تو مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے قرآن و سنت کی ہی پیروی کرنی چاہیے، کسی اور قانون کی. اونچی کہیے، وہ کسی حکومت کا ہو، کسی بادشاہ کا ہو، اسے کہو تم جانو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، ہمیں کسی کی ضرورت. مگر ہم ایسا نہیں کرتے. آپ لوگ اپنے بچوں کو مسلمان بناتے ہی نہیں، صرف نام رکھ دیا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا سکھا دیا، بس. کوئی معلومات نہیں ہے ان کو دین کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، بنیادی باتیں جو جاننا چاہیے وہ کیا ہے، نہیں سکھاتے. تو پھر آپ نے ان کو بہاؤ پہ چھوڑ دیا. کچھ ٹی وی سے مل گیا، کوئی رسالوں سے مل گیا، کچھ اخبار سے مل گیا، جدھر سے کچھ ملا انہوں نے اپنے دماغ میں وہی بسا لیا کہ یہی صحیح ہے. غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی، جنہوں نے ان کو عقیدے سکھائے نہیں. پھر قرآن میں کیا نہیں ہے؟ کون سی چیز قرآن میں نہیں ہے؟ اس پہ جتنا غور کرتے جائیں روز آپ نئے سے نئے موتی نکالتے رہیں گے اور وہ ختم نہیں. آپ اپنی سمجھ کے مطابق نکالیں گے، آپ سے زیادہ سمجھ والا اسی سے اور نکالے گا، اور جب بھی پڑھیں گے آپ کے ذہن میں اور موتی آتے رہیں گے.
کیونکہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو پرانی ہو جائے یا جس کو پڑھنے سے اکتا جائیں کہ یار یہ کتاب ایک بار پڑھ لی بس پڑھ لی. نہیں، اس کو جب بھی پڑھے نیا لطف آتا ہے. اس کے پڑھنے سے بندہ اکتاتا نہیں. تو ان کی بھی ناموری اسی میں تھی. نبی کے غلام بنتے، قرآن کو پڑھتے، قرآن سنتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. تو پھر ان کے لیے جب انہوں نے منہ پھیرا تو پھر ان کے لیے کوئی خیر نہیں. دنیا میں بھی آخرت میں بھی قرآن پر وہ عمل کر لیتے تو جنت کے مستحق ہو جاتے یا نہیں ہوتے، مگر انہوں نے جنت سے منہ پھیرا. تو جو نبی سے منہ پھیرے، قرآن سے منہ پھیرے، سچ سے منہ پھیرے، وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں. یہ ذہن میں رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی معاشرے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے سامنے تھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے صحابہ مسلمان ہوئے. کیا سے کیا ہو گئے؟ آنے والی نسلوں کے لیے پیشوا ہو گئے، امام ہو گئے، رہنما ہو گئے، مثال ہو گئے. تو انہوں نے نہیں مانا تو آج ان کا کوئی یاد کرنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور دنیا میں بھی ناکام رہے، آخرت کے لیے بھی انہوں نے کوئی خیر نہیں لی. جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تباہی اور بربادی. تو یہ پیغام ہے، سچ سے منہ پھیرنے والا کبھی بھی عزت نہیں پاتا، رسوا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں، مسلمان اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر آپ کو کس سے جوڑنا ہے؟ قرآن سے، نبی سے اپنے آپ کو کہیے جوڑنا ہے. اور ایسا جوڑنا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ. پہلے لوگ قرآن سے محبت کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. آج ہم نے صرف اچھے کپڑوں میں سجا دیا ہے اس کو، پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا. جب پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اور جنہوں نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، کامیاب ہوئے. کوئی آ کے تو دیکھے اس طرف، کیا نہیں ملتا؟ سمجھا ہوا کہ نہیں جی دین پر عمل کرنے سے کچھ نہیں ملتا، تو ہماری یہ سوچ ہی تو ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. جو ادھر آئے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہوا. تو اللہ فرماتا ہے بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. تو انہوں نے سمجھا کہ جو قرآن لے کر یہ آئے ہیں اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی ناموری تھی، یہی نام والے ہوتے، یہی شان والے ہوتے. تو یہاں سے ایک بات یاد کرنے والی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر عزت مل سکتی نہیں، نبی کو چھوڑ کر کامیابی مل سکتی نہیں. بس یہ یاد کرنے والی بات. آپ بھلے سے دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی بننا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، وقتی ہوگا 2 دن 4 دن کے لیے آپ خرچ کر کے محنت کر کے شاید اپنا نام کرا لیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا، نبی سے جوڑا، 1400 سال ہو گئے، دنیا یاد کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ بس یہی آپ کے سامنے مثال ہے، اس کو سمجھنا ہے.